الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي العباس رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ میری سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، اور مکسلر کے ذریعے، ریسیور کے ذریعے سننے والے سامعین سامعات، اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ جب مکہ مکرمہ مکہ کے کافروں نے ہجرت سے 3 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام مسلمانوں سے اور آپ کے خاندان والوں سے بائیکاٹ کیا تھا، تو اس بائیکاٹ والی جگہ یعنی جیل کہہ دو، 2.5 years رکھا تھا ان کو، سب کو جیل کے اس بائیکاٹ والی جگہ میں کہہ رہے اس وقت یہ شعبہ ابی طالب میں جہاں یہ لوگ تھے سارے مسلمان، عبداللہ بن عباس وہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت عبداللہ بن عباس کی عمر قریباً 13 سال تھی، 13 years۔ تو عمر کے لحاظ سے ان کو صغار صحابہ یعنی چھوٹے صحابہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہماری ماں جن کا نام ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوتی تھی، خالہ۔ تو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر سو جاتے تھے، اور جلدی سے اٹھ کر تہجد کے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا وضو کے لیے اور مسواک تیار کر کے رکھتے تھے،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے اپنی حاجت پوری کر کے تو پھر یہ وضو اور مسواک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پانی رکھا اور وہاں مسواک بھی رکھا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ میرے لیے وضو کا پانی اور مسواک کس نے رکھا؟ تو فرمایا عبداللہ نے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے ٹائم میں 2 دعا دی عبداللہ بن عباس کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم، انڈرسٹینڈنگ آف دین، مسائل، اور ان کو تعویل سکھا، قرآن کریم کے معنی سکھا، اس کا علم عطا فرما۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دی۔ اللہ نے دونوں دعا قبول کر لی اور وہ دین کے بہت بڑے فقیہ بنے اور دین کے مسائل کا علم بھی دیا اور قرآن کی تفسیر کا بھی علم دیا۔ سارے مفسرین کا سردار ان کو بنایا۔ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس، جن کی تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن عباس۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے ہم عمر ایک انصاری صحابی سے فرمایا چلو ہم دونوں مل کر، دونوں فرینڈز، صحابہ سے علم حاصل کریں، مدرسے جائیں۔ اس لیے کہ بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو بہت سارے۔ تو انصاری صحابی نے فرمایا ارے تم پر تعجب ہے اے ابن عباس، کیا تم سمجھتے ہو کہ لوگ تم سے پوچھنے آئیں گے؟ یعنی کوئی تم سے مسئلہ پوچھیں گے؟ بچے ہیں ابھی، تو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کو پوچھیں گے لوگ، تو پڑھ کے کیا کرے گا؟ پڑھ کر کیا کرے گا؟ لیکن عبداللہ بن عباس نے انصاری، ان کے فرینڈ صحابی کی بات نہیں سنی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں علم حاصل کرنے کی طرف تھی، وہ لگ گئے علم حاصل کرنے میں۔ ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس کسی حدیث کا علم ہے تو ان کے گھر کے باہر جا کر اپنی چادر بچھا دیتے تھے، یعنی گھر کے سامنے فرنٹ گارڈن میں اپنی چادر کیا ہے بچھا دیتے، اور اسی گرد و غبار میں مٹی ہوتی تھی وہاں پڑے رہتے تھے۔ جب وہ صحابی اپنے گھر سے نکلتے، دروازہ نوک نہیں کرتے تھے، مولوی صاحب مجھے پڑھاؤ، بیٹھے رہتے تھے، بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے تھے۔ جب وہ گھر سے نکلتے، ظاہری بات ہے دن میں 1-2 بار تو نکلیں گے نا وہ صحابی، کچھ نہ کچھ کام تو ہوگا۔ جب وہ ان کو دیکھتے تو کہتے آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہے۔ وہ صحابی کیا کہتے رہے؟ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ میرے پاس میسج بھیجتے تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، میں آپ کے گھر آ جاتا، مولوی صاحب تمہارے گھر آ جاتے، صحابی تمہارے گھر آ جاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ہی زیادہ حقدار ہوں علم حاصل کرنے کا کہ میں تمہارے در پر آؤں۔ بھائی آج تو مولوی صاحب مسجد میں آئے، لوگ گھر پر سنے، ایسا ہی ہو گیا نا۔ حق تو ہمارا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی مجلس میں اور جا کر سننا چاہیے۔ اتنا تو آرام نہیں ہوتا ہے علم حاصل کرنے میں۔ تو انہوں نے علم حاصل کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ انصاری میرے دوست نے مجھے دیکھا
کہ میرے ارد گرد اب لوگ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، جوان تھے بالکل، وہ لوگ آ رہے ہیں، تو فرمانے لگے عبداللہ تم تو مجھ سے بھی عقل مند صحابی نکلے، مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب جیسے صحابی بعض اوقات قرآن کی مشکل آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے، بچے سے پوچھتے تھے، حضرت عمر بلا کر لاؤ، عبداللہ ابن عباس کو بلا لاؤ۔ کہاں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 13 ایئرس کے تھے، اور حضرت عمر تو بہت بڑے صحابی ہیں، تو کہتے جاؤ ان کو بلا لاؤ، قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہ نعمت ترجمان القرآن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے بڑے اچھے سمجھدار ہیں، یعنی ان کو قرآن کا علم بہت ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی تھی۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا تھا، یو ہیو ٹو اسٹے وتھ می نا، آپ کو کیا ہے، نوکری مل گئی بادشاہ کے پاس رہنے کی۔ اس لیے مہاجرین صحابہ حضرت عمر سے کہتے ہمارے بیٹے کو آپ ساتھ میں نہیں رکھتے اور ان کو رکھتے ہیں۔ کس کو کہتے تھے؟ حضرت عمر سے کہتے تھے۔ مہاجرین جو صحابہ ہوتے تھے دوسرے، ان کے بھی بچے تو سارے صحابہ کے ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر آپ ان کو ساتھ میں رکھتے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ان کو بھی تو بلاؤ، ساتھ رکھو۔ تو حضرت عمر ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے تھے ذاکم فتل کہول ان لہو لسانا سعولا وقلبا عقولا، یہ بچہ ابھی نوجوان ہے لیکن اس کو جو علم حاصل ہے، جو ایکسپیرینس ہے، وہ 40 سال والے عمر والوں کو حاصل ہوتا ہے، اتنا علم ہے اس کے، اس لیے کہ ان کے پاس سوال کرنے والی زبان ہے، جس کی وجہ سے وہ جواب دینے میں، علمی سوال کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے، اور ان کے پاس سمجھدار دل بھی ہے۔ تو عمر میں 20 22 18 سال کے، لیکن نالج 40 سال کا ہے، اور سمجھداری میں، زبان میں بالکل فوراً آنسر دیتے ہیں، اور دل بھی بڑا سمجھدار ہے۔ تو وہ جلدی سے انہوں نے علم کو حاصل کر لیا، لہذا 40 سال کی عمر میں انسان کو جو تجربے ہوتے ہیں وہ ان کو بچپنے میں حاصل ہے۔ اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا، حضرت کا انتقال ہوا عبداللہ بن عباس کا، تو اس وقت لوگوں کی زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے ماتا حبر ہذه الامہ، اس امت کا بہت بڑا مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، امت کا بہت بڑا عالم۔ یہ عبداللہ بن عباس کی وفات پر صحابہ کہتے تھے۔ اللہ نے ان کو علم دیا تھا ان کی قربانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدمت کسی کی جاتی ہے جس قسم کی، اور وہ دعا نکل جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ خدمت کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ رات کو اٹھنا، وہ بھی بچہ ہے، پانی رکھنا، مسواک رکھنا تہجد کے ٹائم میں، اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے تہجد پڑھنا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بزرگوں کی خدمت کریں، اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں، اپنے محلے والوں کی خدمت کریں، عام مسلمانوں کی خدمت کریں، پوری امت کی خدمت کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بڑی دولت ملی، خدمت کی وجہ سے ملی ہے۔ 68 ایئرس ہجری میں، 68 ہجری میں طائف میں حضرت کا انتقال ہوا، اور طائف میں مسجد ہے، مسجد ابن عباس، مسجد ابن، وہاں پر ان کی قبر ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے طائف میں، وہاں آج مسجد ہے، مسجد ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں
اب ان کی حدیث کیا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ راوی کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں انسان سے ہونے والی نیکیاں اور انسان سے ہونے والی برائیوں کو لکھ دیا ہے۔ یہ انسان دنیا میں جاتا ہے، یہ عورت دنیا میں جائے گی، یہ کتنا نیکی کا کام کرے گی اور کتنی برائی کے کام کرے گی۔ انسان اس دنیا میں کب آئے گا، کہاں رہے گا، بریڈ فورٹ میں رہے گا، باٹلی میں رہے گا، ڈیوزبری میں رہے گا، کیا کھائے گا، کتنی عمر ہوگی اس کی، اور اس عمر میں کتنے اچھے کام کرے گا، کتنے برے کام کرے گا، یہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور اپنے علم کی وجہ سے اللہ نے پہلے ہی سے وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ لہذا انسان جو بھی کرنے والا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے۔ ان پر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، تب انسان نے تھوڑا کہ وہ تو لکھا ہوا تھا اس لیے کیا۔ بھئی یہ حج میں جائے گا، وہ تو لکھا ہوا تھا اس لیے حج میں گیا، اب جانے سے کیا ملا اس کو؟ روزے رکھے گا تو لکھا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھا، ابھی روزہ رکھنے سے کیا ملا؟ انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہونے والا ہی ہے، تقدیر کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انسان کہاں رہے گا، کہاں کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنے اچھے کام کرے گا، کتنے برے کام کرے گا، سب کچھ لکھا ہوا۔ تو پھر کیا کام ہے مسجدیں بنانے کے، کیا کام ہے درس رکھنے کا، کیا کام ہے حج عمرے کرنے کا، کیا کام ہے حج اور زکوٰۃ دینے کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ چونکہ علیم ہے، وہ ساری حالتوں کو جانتا ہے۔ کون سا انسان دنیا میں آ کر کیا کرے گا، اللہ پاک نے اس علم کی، اپنی علم کی بنیاد پر پورا اعمال نامہ، پوری فائل جو ہے تیار کر لیا ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں آ کر کرنے والا تھا، اس کا پورا پلان اللہ سے پہلے کیا ہے، بنا دیا ہے۔ یہ پورا پلاننگ اللہ پاک نے لکھ دی ہے، سب کچھ فائل بنا ہے، ہمارا فائل ریڈی ہے، یہ کیا کرے گا مرتے دن تک۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیا، اور ایک کو دانی جانب اور ایک کو بائیں جانب۔ دانی جانب والے کو کہا کہ اچھے اعمال لکھو، اور بائیں جانب والے کو کہا اس کے برے اعمال لکھ لو، کرامن کاتبین۔ جب بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں ہر انسان کے ساتھ، تو انسان کے اعمال کا پورا ریکارڈ لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے وہ تو دکھتا نہیں ہے، میں بولتا ہوں دکھتا ہے، وہ الفاظ کدھر گئے؟ سامنے نظر تو نہیں آتے فزیکلی، لیکن سنائی دیتا ہے، لیکن وہ الفاظ کدھر گئے؟ پھر وہ کیسے لکھتے ہیں؟ وہ الفاظ لے کر، جیسے میں ایک پین دوں، آپ پین لے کر رکھ دیں تو پتہ چلا بھائی پین ہے، میں نے پین کو رکھ دیا، لیکن الفاظ کو کیسے رکھیں گے؟ اس زمانے میں اس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہو گیا، کیونکہ انسان جو بولتا ہے وہ ٹیپ ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ ریکارڈ یہاں پر ہے، اللہ جزائے خیر اقبال بھائی آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں، ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی رکھتے ہیں، آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو جزائے خیر دے۔ تو انسان جب وہ ریکارڈ کرتا ہے تو ٹیپ ہو جاتا ہے، چاہے فون میں ہو چاہے ریکارڈر میں، اور مختلف آلات کے ذریعے سے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، الگ الگ چیزیں۔ ابھی ہمارا مسجد کا سسٹم ہے، ای مسجد، اب میں بول رہا ہوں اس میں ریکارڈ ہو جائے گا، اگر ریکارڈ کرنا چاہے، فون میں ریکارڈ کرنا چاہے فون۔ ابھی تو کیا اور کیا سسٹم نکلی، پہلے نا کہ الیوم نختم علی افواہہم، قرآن کی آیت ہے
کہ زبان کو لاک کر دیا جائے گا قیامت کے دن. اس کے دل، اس کے ہاتھ، اس کے پیر بولیں گے اس نے کیا 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 ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں گیا تو ایک مدرسے میں چوری کی 4-5 کام والوں نے. تو محتمم نے بلایا ایک آدمی کو، مشین لے کر، مشین ایک صبح سے شام تک 2-4 گھنٹے ایک ایک کو چیک کرتے ہیں. وہ مشین رکھتے ہیں ان کے بدن پر، تو وہ بتاتا ہے کہ کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے، کیا کیا اس نے. قیامت سے پہلے پہلے یہ سب چیز نکل جائے گی، یعنی ظاہر ہو جائے گی، تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان. تو یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے آج کل، اگرچہ مجھے الفاظ نظر نہیں آتے لیکن وہ جا کر دوسرے ریکارڈر میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں. جن کا جسم نہیں ہے، جب ایسی باریک چیز انسان ریکارڈ کر سکتا ہے تو انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے، تو کیا انسان کو بنانے والا اس کو اسی طرح نہیں کر سکتا؟ اللہ نے فرشتوں کو جو انسانی حسنات اور سیئات لکھنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اس حکم میں اللہ نے اپنی رحمت کا کتنا بڑا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ بڑا رحیم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اور 99 قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا ہے. یہ ساری دنیا میں جو رحمت نظر آتی ہے، جانوروں میں، انسانوں میں، آپس میں، گھروں میں، میاں بیویوں میں، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے. صرف دنیا میں ساری چیزیں، جانوروں کو دیکھ لو، بچوں سے کیسا پیار. وہ ہاتھی کا بچہ بھی اگر کھڈے میں گر جائے تو ہاتھی وہاں سے جاتا نہیں جب تک بچے کو نکالا نہ جائے، اس کو ہی پتا ہے میرا بچہ ہے. وہ ایک بندر کا بچہ مر گیا تو سارے بندر صاحب قریب آ جاتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں، کیا زندہ ہے کیا ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کی. ان کے دلوں میں بھی محبت ہے. تو یہ سب اللہ کی ایک رحمت کا اثر ہے. اور قیامت کے دن ایسی 99 رحمت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. کیا حال ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے بندے کو بلائے گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو دنیا میں کیے ہیں گنوائے گا. بڑے بھی کیے ہیں، تو نے یہ بھی کیا تھا نافرمانی، اس دن تو نے یہ نافرمانی کی تھی. اس دن یہ بندہ کہے گا جی اللہ، جی 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 کرتا رہے گا، لیکن اپنے بڑے بڑے گناہ سے وہ ڈرے گا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ مجھے گنوائے جا رہے ہیں، بڑے گناہ تو باقی ہے، میرا کیا ہوگا؟ کہیں وہ نہ گنوا دے اللہ پاک. مسئلہ مشکل. اللہ رب العزت سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنوا کر فرمائیں گے، جا، ترمذی شریف میں ہے کہ میں نے تیرے ان سب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی ہے اور میں نے معاف کر دیا. گناہوں کو نیکیوں سے تبدل کر دیا. لیکن بندہ کہے گا خوش ہو کر، وہ بڑے بڑے گناہ تو اللہ آپ نے گنوائے نہیں، وہ تو باقی ہے، چھوٹے گناہ کی نیکیاں آپ نے لکھ دی، لیکن بڑے گناہ تو. یہ سب رحمت کا مظاہرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آئے گی. ایک رحمت پر دنیا کی حالت دیکھو، ایک رحمت تو 99 اللہ کی رحمت پر کیا ہوگا، کتنا رحیم ہوگا اللہ پاک. اس حدیث میں نیکی اور برائی کے لکھنے کا جو ذکر آیا ہے اس کی 4 شکلیں ہیں. نیکیاں اور برائیاں لکھنے کی 4 شکلیں. نمبر 1 عمل الحسنات، جو اس حدیث کے اندر بیان کیا. کوئی انسان نیکی کے ارادہ کر لے
اور ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کا کام بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے میں کم سے کم 10 نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تہجد کی نماز کا ارادہ، چلو آج تو اٹھ جاؤں گا تہجد میں، ارادے پر تو ثواب لکھ ہی دیا 10، لیکن اگر اڑ گیا اور نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس ایک نماز کا ثواب 10 تہجد کے برابر دے گا، اور 1 روپیہ صدقہ کرنے کا 10 روپے کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر بھی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ چاہتے ہیں تو اس ایک نیکی کو 700 گنا تک بھی بڑھا سکتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 10 سے لے کر 700 روپے تک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کبھی 100 تک ہو جاتا ہے، 100 سے لے کر 200 300 اور 700 تک پہنچ جاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یہ 700 گنا بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اس ایک نیکی کو 700 گنا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یہ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے دوگنا کر دیتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے بھی زیادہ انسان کے حسن اسلام، حسن اخلاق اور حسن کمال اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، تفسیر قول اللہ میں، اس آیت کے تحت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس آیت کے تحت میں انہوں نے لکھا ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بیچتا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کسی کو ابھی میری زکات جاؤ دے دو، یا کسی نے زکات دے دی کہ آپ فلاں مدرسے میں دے دینا، یا جو آپ چاہے جہاں چاہے دے دینا، تو اللہ کے اس 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 کے برابر ہو جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے خادم یا کسی دوست کو بلا کر پیسے بھیج رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات میں، اللہ کے راستے میں خود نہیں جاتا، وہ اللہ کے راستے میں جانے والے کی اپنے مال کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ بھائی تم پاکستان جا رہے ہو، فلاں ہے وہاں، لو میری طرف سے اتنے پیسے لے جاؤ، خود تو نہیں گیا۔ بھائی فلسطین ہے، یا اتنے پیسے لے جاؤ، بھائی افغانستان اتنے پیسے لے جاؤ، بھائی انڈیا میں لو میں آپ دیتا ہوں 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ، میرے پیسے لے جاؤ، اس طرح۔ تو اس نے اپنے مال کو گھر بیٹھے مدد کی ہے، تو گویا اس نے اپنا مال دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھے گا، زندہ رہے گا، کھائے گا پیے گا، کیا معلوم کوئی عالم ہو، کوئی مؤذن ہو، کوئی نیک آدمی ہو، کھائیں گے پیئیں گے تو اللہ کا کلمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے 700 آدمی کا ثواب دیتے ہیں، 700 حج، 700 عمرہ، 700 روپیے، 700 پاؤنڈ کا ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جو آدمی بذات خود اگر جا کر وہاں دے، یہ تو گھر میں بیٹھنے والے کا مسئلہ ہے 700 کا، گھر میں بیٹھنے والے کو 700 کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی خود چلا گیا پیسے لے کر، چلو بھائی مدرسہ کھولنا ہے، یا چلو بھائی کسی فلڈ والوں کے افیکٹڈ لوگوں کو دینا ہے، چلا گیا اور وہاں جا کر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 نہیں 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث
ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کی ہے. تو گھر میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں اور وہاں جا کر خرچ کرنے والا بھی محروم نہیں. وہ تو 7 لاکھ ایک پاؤنڈ کا 7 لاکھ پاؤنڈ کے برابر. اور جو 50 100 1000 2000 پاؤنڈ جا کر خرچ کر دے وہاں کمال کر دیا. اللہ اکبر. اگر ایک نیکی کے بدلے ایک ہی نیکی کا اگر اللہ ثواب دیتا تو ہمارا جنت میں جانا مشکل ہو جاتا. ایک نماز کا ثواب ایک ہی نماز ہوتا. کیونکہ عام طور پر انسان کی زندگیوں میں نیکیوں سے زیادہ برائیاں ہوتی ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, نیکیاں کم ہیں. وہ تو ہم پڑھتے ہیں بھائی, چلو ایک سبحان اللہ پڑھا تو 10, 100 بار پڑھے تو 1000, ایک خرچ کیا تو 10, 100 خرچ کیا تو 1000. وہ تو زیادہ ہے اللہ ماشاء اللہ. ورنہ نیکیوں سے زیادہ برائیاں ہیں. تو ایک نیکی کا ثواب اگر ایک ہی ہو جیسے ایک برائی کا بدلہ ایک ہے, تو پھر زندگی میں برائیاں زیادہ ہے تو ہر کوئی جہنم میں جانے والا بن جاتا. اللہ رحیم ہے, کریم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکیاں کم ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کی جگہ 10 لکھ دی اور 700 اور 7 لاکھ تک بڑھا دی. گناہوں میں ایسا نہیں ہے. ہاں جگہ اور محل, رمضان کا مہینہ ہے, گناہ کرتا ہے تو ڈبل ثواب, زیادہ گناہ ہوتا ہے اس کو. حرم میں جا کے گناہ کرتا ہے تو زیادہ ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ الگ جگہ کی وجہ سے. ورنہ نارملی ایک گناہ کی برائی کا وبال ایک ہی ہوگا, زیادہ نہیں. لیکن نیکیوں میں اللہ نے کمال کر دیا کہ میرے بندے داہنی طرف میں لکھنے والا جب تو ایک نیکی کرتا ہے 10 لکھتا ہے, ادھر شام میں تیرے 100 گناہ ہیں اور یہ تیری 1000 نیکیاں ہو گئی ہے, تو اس 1000 کی وجہ سے وہ 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے. تو ایک چیز ہے عمل الحسنات, دوسری چیز ہے عمل السیئات. اس حدیث میں جو بیان کیا, کوئی انسان برائی کا ارادہ کرنے کے بعد, ایک تو ارادہ کر لیا تو ارادے پر تو اس کو کوئی گناہ نہیں, لیکن ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ کام کر لیا یا کرنے گیا کیا کر نہ سکا. ایک آدمی نے باہر سوچا چلو مسجد قباء کے شوریک میں سے جوتے چوری کر لیتا ہوں, ایک مثال. ارادہ کر لیا, آیا مسجد میں, دیکھا مصلی آئے تو بھاگ گیا, تو اس کو گناہ ہوگا. اگرچہ وہ جوتے نہ لے جا سکا پھر بھی گناہ ہوگا, اس لیے کہ وہاں پر رکاوٹ بن گئی گناہ کرنے میں. اگر وہ رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ گناہ کر لیتا, اور اگر ایک نے گناہ ہی کر لیا تو اس کا تو ہے ہی برائی. تو یہ ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا. جو آدمی برائی کرتا ہے اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے برابر. وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ. اور اللہ پھر بھی کہتا ہے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ رحیم ہے اللہ, ظلم نہیں, کسی قسم کا ظلم نہیں. اللہ ہم سب کا حقیقی خالق اور مالک ہے, رحمان رحیم ہے. اس کی حکومت دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ بیٹا گناہ کرے اور باپ کو پکڑ لیا جائے. لا یظلمون, ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ماں گناہ کرے بیٹی کو پکڑو, نہیں. یہ بھائی گناہ کرے اور اس کے بہن کو پکڑ لیا جائے, دنیا میں تو یہی ہے. ایک بھائی گناہ کرے بھاگ گئے تو دوسرے بھائی کو پکڑ کے لے جاتے, جب تک وہ نہیں آتا تو نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ کے یہاں عدل والا قانون ہے, عدل انصاف والا. جو برائی کرے گا وہی بھگتے گا. قرآن میں نا ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. ہاں تو برائی کرے گا تو تجھے ہی بھگتنا پڑے گا. تو ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں کیا جائے گا.
لیکن ایک بات ذرا دھیان میں رکھیں، اسپیشلی میری مائیں اور بہنیں، کہ جگہ یا زمانے کی وجہ سے برائی کا درجہ بڑھ سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو، قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. آگے فرما منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اگر کوئی آدمی محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان 4 مہینوں میں بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس مہینوں کی عظمت کی وجہ سے، اس کی احترام کی وجہ سے اس کی نافرمانی کا گناہ بڑھ جاتا ہے. چاہے بریڈ فورڈ میں رہتا ہے، یہ خاص 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں. منہا اربعۃ حرم، یہ ہے وہ نافرمانی ایک ہی لکھی جائے گی، لیکن ایک بڑی نافرمانی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بڑی نافرمانی، اس نے جو گناہ کیا وہ لیکن وہ بڑا بنا کر لکھا جائے گا، 10 نہیں. آیت اپنی جگہ باقی ہے لیکن اس کا عذاب زیادہ ہوگا. جیسے قرآن میں نا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. دنیا میں کہیں بھی تم گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرو، انٹینشن کرو، تو تمہیں اس انٹینشن پر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن حرم شریف میں، حرمین شریف میں اگر ارادہ بھی کرے تو ارادے پر بھی گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يُرِدْ، جو ارادہ کرے گا، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب. یہ قرآن کی آیت ہے. لہذا کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں ہے، جو اللہ کا حرم ہے، جو احترام کے قابل ہے، وہاں پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نافرمانی ایک ہی لکھی جائے گی، لیکن بڑی نافرمانی ہوگی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حدیث میں ہے، جامع العلوم والحکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، لأن اخطا 70 خطیہ بغیر مکہ احب الی من ان اخطی خطیۃ واحدۃ بمکہ. حضرت عمر کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی باہر آؤٹ آف حرم 70 غلطیاں کر دوں، 70 گناہ مجھ سے ہو جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں مکہ میں 1 گناہ کروں. اتنا خطرناک مکہ میں بالکل کسی کو ستانا نہیں، کسی کی غیبت نہیں کرنا، وہاں جا کے کسی کی برائی نہیں کرنا، کسی کو ڈھکے نہیں دینا، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو گالی نہیں دینا. بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. وہاں کا عذاب بہت خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حج اور عمرہ تو بڑے آسان ہیں، لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اپنا غصہ وہاں ظاہر ہو گیا، کسی کو مارنے پیٹنے میں، گالیاں دینے میں، لائن میں کھڑا ہے کچھ دیر ہو گئی، غصے ہو گئے، بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، برائی کر دی، وہاں بیٹھے یہاں والوں کی غیبت کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت سارے صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو اپنا وطن بنانے سے ڈرتے تھے. صحابہ کرام وہ کتنے نیک تھے، جن کو تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل مل گیا تھا، سرٹیفکیٹ ملا، پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے وہیں نافرمانی نہ ہو جائے حرم شریف. اس لیے عمرہ کیا، حرم میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ، فون کو جتنا ہو سکے بند کر دو، اس لیے کہ فون میں زیادہ نافرمانی ہوتی ہے. فون آ گیا باہر سے تو پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے فون میں، ہاں ابھی عمرہ ہو گیا، فلاں فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا، فلاں وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسی ہے، اس نے ایسا کیا، فلاں ایسا. بس حرم میں بیٹھا ہے، کعبہ سامنے، فون میں غیبت شروع ہو گئی. وہ اللہ، ایک اللہ کے بندے، یہاں ارادے پر اللہ کا عذاب ہے، عذاب علیم اللہ نے کہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے کہ ایک غیبت 35 مرتبہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ ہے. اور وہ تو حرم میں، کتنا زیادہ ہو جائے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام
تو جگہ کے حساب سے بھی ایسا ہوتا ہے تو کبھی برائی کا درجہ بڑھ جاتا ہے برائی کرنے والے کے مقام اور مرتبے کے حساب سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے خاص بندوں کو گناہ کے کرنے پر ڈبل سزا دی ہے قرآن میں. حالانکہ اللہ نے ان نافرمانیوں سے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن کریم میں ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اللہ اکبر. اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا میرے نبی, اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف سے کچھ جھٹکے کے قریب جا چکے تھے, ایسے قریب پہنچ گئے تھے. اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں بھی, دنیا میں بھی, اور حالت ممات میں یعنی مرنے کے بعد بھی ڈبل عذاب دیتے. دیکھا, یہ اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے, ہم کون ہیں؟ ایسے ہی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن میں ہے یا نساء النبی, اے میرے نبی کی بیویاں, من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے نبی کی بیٹیاں, جو کوئی تم میں سے کھلی ہوئی بےہودگی بے شرمی کا کام کرو گے تو ہم تمہیں ڈبل سزا دیں گے. اللہ کی نبیوں کی بیٹیوں کو, نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. یہ ہے حسنات اور سیئات. بات لمبی ہے, یہ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی, حدیث ابھی ایک سینٹنس ہوا ہے. وہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. میں جو بات کہی جائیں تو اس پر جو ہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے. یہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, بس ایک ٹکڑا ہم نے بیان کیا. ٹائم ہو گیا ہے, پھر انشاءاللہ آئندہ زندگی باقی رہے گی تو اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو ہے وہ غار کا قصہ بیان کر رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. غار میں کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا دیان یا سلطان, یا قدیم الاحسان, یا قدیم الاحسان, یا قدیم الاحسان, یا حی یا قیوم, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا ذی الجلال والاکرام. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. یا ارحم الراحمین, یا اللہ, اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں, اے اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں. الہ العالمین سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرما, سب کا سننا اور سنانا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما, عمل اور اخلاص نصیب فرما, عمل اور اخلاص نصیب فرما. اے میرے مالک, اے ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, اے اللہ اس حدیث کی برکت سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی اور بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی اور بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما, ہمارے محسنین کی مغفرت فرما, ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی مریدین دوست احباب ہیں سب کی مغفرت فرما, جتنے بھی لوگ دنیا میں زندہ ہے سب کی مغفرت فرما, جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں قبر میں موجود ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اکرم الاکرمین دنیا میں جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا, اور جب موت آ جائے اللہ تو ایمان پر موت دے دینا, اللہ تو ایمان پر موت دے دینا, اللہ تو ایمان پر موت دینا. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قیامت تک
اے اللہ ایمان پر قائم دائم رکھنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں سے ایک بچہ بھی ایک بچی بھی کفر کی طرف جانے نہ پائیں، شرک کی طرف جانے نہ پائیں، بدعات کی طرف جانے نہ پائیں، کبیرہ گناہوں کی طرف جانے نہ پائیں۔ اللہ استقامت علی الدین دینا، استقامت علی ایمان دینا۔ اے اللہ ہم سب کی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، برے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین غیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، بغض سے ہماری حفاظت فرما، عداوت اور دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، محبت مودت نصیب فرما۔ ایک بنا نیک بنا، ایک بنا نیک بنا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر دے دینا۔ اے میرے مالک اللہ حساب کتاب نہ لینا، حساب کتاب نہ لینا، حساب یسیر کر دینا۔ اے اللہ بے حساب بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا، جہنم سے ہماری حفاظت کر لینا، جہنم سے ہماری حفاظت کر لینا، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں جو ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، گھروں میں جو ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، جہاں کہیں جو بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان بیمار ہو سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ آنے والی مہلک ان بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلس ہے، پیاری باتیں ہیں، اس کے صدقے اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور ان مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔